أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو دو آیات مبارکہ سورۃ الزمر کی میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے، ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے نبی، آپ یوں کہیں کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے غیب اور موجود ہر چیز سے آگاہ اور واقف، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک آخری صورت ہے مشرکین کے ساتھ بات کو ختم کرنے کی، بات کو مٹانے کی۔ 23 سال تک نبی علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت سے گریز کرو، مگر انہوں نے ہر صورت آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ انکار ہی نہیں کیا بلکہ ہر قسم کا ظلم و ستم نبی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اور ساتھی، آپ پر ایمان لانے والوں پر انہوں نے روا رکھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب شہر مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ یہ کسی بات کو تسلیم کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، حق پر کون ہے،
باطل پر کون ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے اور اللہ کے ہاں مردود کون ہے۔ اب اس کا مولا کریم آپ ہی فیصلہ کریں گے، میری تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دعا بتلانے کے بعد ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ سنا دیا تاکہ کسی اندھیرے میں یہ لوگ نہ رہیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جیسے وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، اولاد ہمیں دی ہے، مال ہمیں دیا ہے، نانو اکثر و اموالا و اولادا وما کننا، اور ساتھ یہ کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ ہم پر راضی ہے، تدے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات ہم پر اور یہ نوازشیں ہم پر کر رکھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع ہو جو زمین میں، زمین کے سارے خزانے اگر ان ظالموں کے پاس ہوں، بلکہ وہ مثلہ معہ، بلکہ جتنے زمینوں میں خزانے ہیں اسی کے مثل اور بھی ہوں، ڈبل اس سے مال و متاع ان کے پاس ہو، سونا ہو، چاندی ہو، درہم و دینار ہو، اور باقی ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کی آرام کی اشیاء جو ان کو مہیا ہیں، ان سے بھی ڈبل ان کے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، تو یہ ظالم اس برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے کے طور پر دے کہ یا اللہ یہ مال و متاع لے لے، ہمیں چھوڑ دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس قسم کا عذاب پہنچنے والا ہے۔ ان کے تصورات کے بالکل برعکس ایسے عذاب میں انہیں دھر لیا جائے گا کہ جن کا وہم و خیال بھی ان کو نہیں تھا۔ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ سب کچھ ان کے سامنے نمایاں ہو جائے گا، کوئی چیز پوشیدہ اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ جس طرح فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر نیکی ذرہ کے برابر ہوگی تو وہ بھی نمایاں ہو جائے گی، اور اگر برائی ذرہ کے برابر ہوگی تو وہ بھی نمایاں ہو جائے گی۔ اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کیسے گزارا ہے، وقت کیسے گزارا ہے، اور دنیا میں کیا کیا کرتے رہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے یہ کہتے تھے کہ قیامت تو جب آئے گی، عذاب تو جب آئے گا سو آئے گا، وہ دنیا میں ہی ہمارے پاس آ جائے، اس کا کچھ حصہ ہمیں ابھی پہنچ جائے۔ یعنی یوں منہ مانگا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ طلب کرتے تھے، اور یہ بھی ان کی ایک مذاق کی صورت تھی کہ دیر کاہے کی، ڈراتے جو ہو تم، وہ ابھی آ جائے ہم پر عذاب۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو گھیرے لے لے، اس سے بچ نہیں سکے، نکل نہیں سکیں گے اس عذاب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراد اگرچہ مشرکین مراد ہے، کیونکہ وہی اول مخاطب ہے، وہی اولین مخاطب ہے پہلی آیات کے تناظر میں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو ظالموں سے یہاں اول والا سے مراد وہ ہیں جو شرک کے پجاری مشرکین تھے، لیکن علامہ راغب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے، احادیث سے بھی اور قرآن مجید سے بھی، کہ ظلم کے معنی صرف شرک نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ ظلم بھی شامل ہے جو ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ روا رکھتا ہے، جو ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ ظلم بھی اس میں مراد ہے، کیونکہ قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، دنیا میں جو کچھ کسی کا لینا دینا ہے وہ یہیں دنیا میں لے دے لے، قیامت میں تو کوئی مال متاع ہوگا نہیں، قیامت میں کوئی مال و متاع نہیں ہوگا۔ اس لیے جو زیادتی، جو ظلم کسی نے کسی کے اوپر کیا ہے وہ دنیا میں ہی اس کے معاملات چکا لے، آخرت میں پھر نہ مال ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ ہی اس کا بوجھ کوئی اٹھانے والا ہے، اس کو پھر آپ ہی اپنا تمام بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور اس کی جو مظلوم ہوگا اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نیکیاں بھی اس کو دے دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، کئی بار سنایا ہے آپ کو یہ حدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مخلص کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، اور کوئی اس کو جان پہچان نہ کرنے والا ہو، نہ اس کی کوئی عزت کرنے والا ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مظلوم یہ نہیں ہے، میری امت کا مسکین اور مظلوم یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، ذکر و اذکار لے کے آئے گا، لیکن کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان تراشی کی، کسی کو مارا، تو قیامت کے دن یہ سارے مظلوم اللہ رب العزت کے ہاں فریاد کریں گے کہ یا اللہ فلاں نے ہم پر ظلم کیا ہے، وہ ہمیں بدلہ دلوا دیجیے۔ چنانچہ وہ جتنے مظلوم ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی کرے گا۔ کیسے راضی کرے گا؟ پہلے تو یہ کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم اس کی اتنی نیکیاں لے لو اور اس کو معاف کر دو، اتنی نیکیاں لے لو اور اس کو معاف کر دو۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم ابھی باقی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ وہ اس کے ساتھ ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے میری امت کا مسکین جس کو قیامت کے دن جو خالی ہاتھ نہیں بلکہ بھرے ہوئے اعمال کے ساتھ آیا تھا، لیکن اب خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ظالموں سے مراد یہاں وہ ظالم بھی ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے۔ آج تو ہم کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا
अपनी धौंस और धांधली समझते हैं, चुदराहट समझते हैं। आज तो ये समझते हैं किसी को की ग़ीबत करना, समझते हैं गोया कि हमारा ये इस्तेहक़ाक़ है, माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन क़यामत के दिन इस जुल्म से तुमका पता चलेगा इसका अंजाम और इसका बदला क्या है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी का लेना देना हो, आजकल हमारे यहाँ बड़ी दलेरी से किसी का कर्जा देना हो या किसी के पैसे देने हो तो बाद लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि क़यामत के दिन ले लेना। मुझे आप बतलाएं कि क़यामत को हमने क्या समझा है, क़यामत पर हमारा क्या ईमान है। ये जुमला तो कुफ़ार मक्का कहा करते थे। हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसका एक काफिर ने पैसा देना था, कर्ज़ देना था। वो कर्ज़ मांगते थे कि मैंने तेरी मजदूरी की है, मेहनत की है, मेरे पैसे दो। तो वो आगे से मजाकन ये कहता था क़यामत के दिन ले लेना। क़यामत पर तो उसका ईमान ही नहीं था। तो वो गोया हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मजाकन ये बात कहता था क़यामत के दिन ले लेना। लेकिन हम मुसलमानों का तो क़यामत पर ईमान भी है, लेकिन फिर भी बड़ी दलेरी और हौसले से कह देते हैं कि क़यामत में ले लेना। क़यामत के दिन ना तो रुपया पैसा होगा, खाली हाथ होगा, ये इसके पास होगा क्या। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये फरमाया है कि अगर क़यामत में जो बुरी हालत होगी जहन्नम में, तो जो होगा मैदान माशर में ये कैफियत होगी। अल्लाह माफ़ फरमाए कि बाद वो होंगे जो अपने ही अपने पसीने में टखनों तक, बाद वो जो अपने पसीने में घुटनों तक, बाद वो जो अपने पसीने में कमरों तक, और बाद वो जो अपने पसीने में ऐसे जैसे मुंह में लगाम दी हुई है, इस तरह पसीने में शराबूर होंगे अपने ही पसीने में। ये तो मैदान माशर की बात है, जबकि सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर होगा और ये ज़मीन तांबे की तरह तप के बिल्कुल सुर्ख हो चुकी होगी। ये कैफियत माशर के मैदान की होगी, जबकि वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा और साए के लिए भी कोई दरख्त नहीं होगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श में। अल्लाह हमें अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमाए। सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के और कहीं कोई साए की कोई जगह नहीं होगी। अब कितनी दलेरी से हम ये बात कह देते हैं कि क़यामत के दिन ले लेना। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारा क़यामत पर ईमान भी है। क़यामत को हमने क्या समझा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन या अहलल्लाह क़यामत का तो खौफ खा के इतना रोते थे कि कहते थे कि या अल्लाह हमें यहाँ दुनिया में ही कोई तकलीफ़ दे दे, क़यामत के दिन हमें कोई तकलीफ़ ना देना। वो तो इतने बेताब हो जाते थे और यूँ दुआएं करते थे कि यहीं दुनिया में ही हिसाब किताब, या अल्लाह कोई तकलीफ़ दे दे, कोई अज़ाब दे दे, कोई बुखार चढ़ा दे या बीमारी दे दे, इसके एवज़ क़यामत का दिन अज़ाब से हमें महफूज रखना। जो क़यामत का ईमान रखते थे उनकी कैफियत ये थी। लेकिन हमारा क़यामत पर ईमान भी है और दलेरी से, बड़ी दलेरी से कहते हैं क़यामत के दिन ले लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें समझ अता फरमाए। और यहाँ ये बात भी अल्लाह ने फरमाई है, व बदलहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू याहतसिबून। उनके लिए वो कुछ ज़ाहिर हो जाएगा क़यामत के दिन जिसका उन्हें एहसास तक भी नहीं, उनका ख्याल तक भी नहीं कि यूं भी होता है। दुनिया में मिसाल के तौर पर मुशरिकीन वो ये समझते हैं कि क़यामत के दिन हमारे महबूब जो हैं वो हमारे सिफारशी बनेंगे। वो क़यामत के दिन वो हमारे महबूब सिफारशी बनेंगे और हमारी शफाअत कर देंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो ये समझते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है
वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून व इज़ा हुशिरन नास कानू लहुम आदान व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरून। सूरत अल-अहक़ाफ़ की आयत नंबर 5 और 6 है। अल्लाह फरमाते हैं उससे बड़ा गुमराह कौन है, उससे बड़ा गुमराह कौन है, मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है, मदद के लिए पुकारता है, मुश्किल वक़्त के लिए पुकारता है। फरमाया मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो उनकी मुराद क़यामत तक पूरी नहीं कर सकते। अब आप खुद गौर फरमा लें कि ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो क़यामत तक इनकी मुराद पूरी नहीं कर सकते। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। लेकिन हम मुसलमानों में बाद वो भी हैं, वो माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह यहाँ तक गए गुजरे हैं। वो कहते हैं कि जी अल्लाह रब्बुल, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लामा क्या आलूसी ने रूहुल मानी में ज़िक्र की है कि मैंने बाद लोगों से ये बात सुनी है कि वो लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ताला को पुकारें, तो अल्लाह ताला को पुकारने से तो मुराद जल्दी बर नहीं आती, लेकिन जब हम इन बुज़ुर्गों को पुकारते हैं तो हमारी मुराद जल्दी पूरी हो जाती है। वो कहते हैं इन बुज़ुर्गों से जल्दी मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वो क़यामत तक इसका जवाब ही नहीं देते। अब कौन जवाब देते हैं? इनकी उम्मीदें कौन भर लाता है? इनके मकासद कौन हल कर देता है? अल्लाह तो नहीं करता है। अल्लाह ताला ने जो शैतान पीछे लगा रखा है, वो शैतान सब कुछ करता करवाता है, और हम समझते हैं कि शायद ये बुज़ुर्ग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये बुज़ुर्ग कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल ने तो फरमाया है कि ये क़यामत तक भी इसका जवाब नहीं दे सकते। फरमाया वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून, बल्कि वो तो इनकी पुकार से ही बेखबर हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें कोई पुकार रहा है या नहीं पुकार रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नेक बंदे हज़ीरतुल क़ुद्स में यानी मालाउल आला में उनकी अरवाह उनके कहाँ होते हैं? मालाउल आला में। और मालाउल आला में उनकी अरवाह अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र में मशरूफ़ होते हैं। वो दुनिया के झमेलों से तो निकल के गए हैं, अब दोबारा दुनिया के झमेलों में वो आके अमल दखल करेंगे। वो तो अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद और अल्लाह की तकबीर वहाँ मालाउल आला में फ़रिश्तों के साथ कर रहे हैं, और फ़रिश्तों के हमरा जन्नत में उड़ फिर रहे हैं। जिस तरह के शुहदा के बारे में अल्लाह ताला के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और यहाँ बिल्कुल दो टोक अल्फाज में वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून, कि वो इनकी पुकार से गाफिल है, इन्हें नहीं पता कि हमें कौन पुकार रहा है। अल्लाह अकबर। हम इसके उलट समझते, यानी हम इसके बिल्कुल उलट समझते। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदान, ये तो है ना कब्र की ज़िंदगी या दुनिया की ज़िंदगी। फरमाया जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा इनको, तो कानू लहुम आदान, तो ये उनके दुश्मन होंगे, जिनको पुकारते हैं, जिनको माबूद बनाते हैं, जिनकी नज़रें मन्नतें मानते हैं, जिनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिनके दरबार पर हाज़िरियाँ देते हैं कि ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। कि ये खुश हो जाए तो ये अल्लाह को भी खुश कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकानू लहुम आदान वइज़ा हुशिरन नास कानू लहुम आदान। जिस वक़्त लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, हशर होगा मैदान माशर में, तो ये उनके दुश्मन होंगे, ये उनके दुश्मन होंगे। वकानू बिइबादतिहिम काफिरून, और वो क़यामत के दिन कह देंगे कि या अल्लाह ये हमारी इबादत नहीं करते थे, ये झूठ बोलते हैं, हमारी इबादत नहीं करते थे। बल्कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमा दी है कि वो कहेंगे कि ये जिन्नों की इबादत करते थे, शैतानों की इबादत करते थे, हमारी इबादत नहीं करते थे। अब लोग कौन समझाए और कौन समझे?
اتنی واضح سی بات کے باوجود بھی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، یہ سن رہے ہیں اور یہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندو، قرآن کو بھی تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرمائی ہے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے یا اپنے وہم و گمان پر ایمان لانا چاہیے؟ ہم اپنے وہم و گمان کے پیچھے پڑے رہیں یا اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کے پیچھے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں اور قیامت کے دن یہ ان کے دشمن ہوں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پکارتے تھے، نام ہمارا تھا پیچھے شیطان تھا، نام ہمارا تھا پیچھے شیطان تھا، شیطان ہی نہیں اس طرف لگاتا تھا اور یہ اسی کے حکم کی تابع داری شرک اور یہ قبر پرستی، قبروں کو سجدہ، قبروں کا طواف، قبروں پر کے اوپر غلاف، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہمارا دین اتنا سیدھا سادہ تھا جس کو لا کے ان لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ حضرت سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو کفنایا بھی اور دفنایا بھی. آپ کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو دفنایا گیا. اور یہ قبریں رہیں شام کے دور پر، شام بن عبد الملک کے طور پر لوگ آتے جاتے تھے، قیامت کی قبروں کی زیارت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی. لیکن بہت بعد کے دور میں 200-300-400 سال کے بعد پھر اس کے ارد گرد دیوار بنا دی گئی جو آج ہمیں باہر سے نظر آتی ہے اندر. اس وقت تک یہ قبریں نظر آتی تھیں، لیکن کیا کسی قبر پر کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پر یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر غلاف چڑھایا تھا یا ان کو سجدہ کیا تھا؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات دو ٹوک لفظوں میں فرمائی تھی. جب وہ آئے تھے باہر سے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا اور یہ بات عرض کی کہ حضور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے جو ہے نا بادشاہ، اللہ اکبر، ان کو ان کے اہلکار سجدہ کرتے اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں دنیا اور آخرت میں، ہمارے سردار ہیں اول و آخر ہیں، تمام کے آپ سردار ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ، اگر میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کریں. بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ معاذ، آج تو میں زندہ ہوں، کل میں قبر پر، جب میری قبر پر حاضر ہوگے تم تو کیا قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ نبی علیہ السلام نے تو سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ہمارے لیے سارے دروازے کھلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اپنے لیے سارے دروازے بند کیے، یعنی نہ آپ نے اپنی زندگی میں اور نہ ہی اپنے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، نہ قبر کو نہ اپنی ذات اطہر کو، دونوں اعتبار سے. لیکن ہمارے ہاں جی یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ عبادتی سجدہ تو نہیں. یعنی یہ ایسی ابلیسی شرع کرتے ہیں کہ پناہ بخدا شاید ابلیس بھی خوش ہوتا ہو کہ میری بجائے یہ خود ہی میرا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، میری بجائے خود ہی میرا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اب اس سے بڑی کیا تعظیم اللہ کے بعد سب سے معظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک سب سے بڑی تعظیم سے نبی علیہ السلام کی تھی. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا وہ ان کو قیامت کے دن گھیر لے گا اور پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی.
ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب اللہ کے دشمنوں کو، دیکھیے دو اصطلاح ہیں، ایک اولیاء اللہ، ایک اعداء اللہ۔ اولیاء اللہ، اعداء اللہ۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، اور اعداء اللہ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں۔ فرمایا جو باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی النار، جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی طرف۔ کس طرح؟ فرمایا فہم یوزعون، ان کو الگ الگ ان کی کیٹاگری بنائی جائے گی۔ بت پرست علیحدہ، شمس پرست علیحدہ، ستارے پرست علیحدہ، قبر پرست علیحدہ، جن جن کی پرستش کرتے ہیں ان کو گروہ در گروہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دنیا میں تو ملے جلے سارے رہتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ مجرم ایک طرف ہو جائیں گے، اولیاء ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر مجرموں کے بھی کیٹیگری ہوگی، چور بھی علیحدہ، بنکار بھی علیحدہ، شرابی بھی علیحدہ، ہر ایک علیحدہ علیحدہ۔ پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ اس رسوائی سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، جب ان کو لایا جائے گا، جب وہ آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو پھر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے یہ چمڑے، وہ بول بول کے گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ عذاب بولیں گے، زبان خاموش ہوگی، زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں، دن کو مسجد نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور رات کو جناب میڈیا پر ننگی تصویریں بھی دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ پہلے تو صرف سینمے گھر تھے، اب ہر ہاتھ میں سینما ہے۔ اب ہر ہاتھ میں سینما بنا ہوا ہے، اور اس سے بے حیائی کے تمام مناظر دیکھنے سے ہم بالکل حیا نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس قسم کی تصاویر اور اس قسم کی باتیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہی آنکھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ہم کیا دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم شہد علیہم سمعہم، جو کچھ سنتے ہیں، گانے بجانے سنتے ہیں نا اس میڈیا کے ذریعے، یہ کان بھی بتلائیں گے۔ یہ کان دیے تھے قرآن سننے کے لیے، یہ کان دیے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سننے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ہم نے ان کو گانوں کے لیے لگا دیا۔ ہم نے آنکھوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ تصویریں دیکھنے کے لیے لگا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا وجلودہم، اور ان کی چمڑے بھی، فرمایا بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ کہیں گے تم کیوں گواہی دے رہے ہو، کیوں مجھے ذلیل کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ جلود، چمڑے بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے کہ جس مالک نے تمہیں بلایا دنیا میں، آج مالک نے ہمیں بلا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بولو، بتلاؤ اس کو۔ حتیٰ کہ جس زمین پر ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چوری ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی۔ جس طرح زمین گواہی دے گی اہل ایمان کے لیے، جیسے زمین گواہی دے گی اہل ایمان کے لیے، اسی طرح یہ زمین گواہی دے گی اہل کفر اور اہل ظلم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس مالک نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا انجام صحیح کرے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ جو دعا پہلے تھی
یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ ہے میرا فیصلہ قیامت کے دن، کیا کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنے ظلم کا نتیجہ بھگتیں گے، اور قیامت کے دن ہر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا آج ان کو تصور تک نہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جتنے برے اعمال کیے ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے، اور جتنے اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جہنم کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ قیامت کے دن یہ جہنم ان کو گھیر لے گی اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ایسا ایندھن جیسے دنیا کی آگ میں لکڑی ڈالی جائے تو اور آگ اور بھڑکتی ہے، اسی طرح یہ ظالم جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو آگ جہنم کی اور بھڑکے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و ستم سے بچائے، اپنے آپ پر ظلم کرنا، دوسرے اوپر ظلم کرنا، اور اللہ کے حق میں ظلم کرنا، شرک کرنا، ان تمام ظلم و جہول سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔